ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا محمد وعلى گفتگو کی ابتدا میں کل میں نے اپنے بھائی کو ایک جگہ پر روکا تھا، میں وہیں سے آج گفتگو کی ابتدا کل میں نے آپ کو اس لیے کوئی اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ کل میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، میں نے ایک جملہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ دنیا در اہل بیت پہ آ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں در اہل بیت چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جانا ہے، ہمیں اس در سے جڑے رہنا ہے اور اس مودت کو ایسے ہی خالص رکھنا ہے۔ اور یہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا جنہوں نے میری اس بات کو سنا، اگرچہ کہ اس پہ کلپ کٹ جاتا تو ایک مشکل تھی، مگر انہوں نے سنا اور اس بات کو سمجھا۔ وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کی خدمت میں 2 سال سے، یہ تیسرا سال ہے، اور آپ اس چیز کو درک کر رہے ہیں کہ میری مجلس نام علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو کل میں بات کر رہا تھا، کل جہاں پر میں نے آپ کو روکا تھا، آپ ذرا دیکھیے جتنے بھی سلسلے ہیں نا، یہ تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ سب علی سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ سب علی سے بھیک مانگتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو ان کے مراتب بتاتا ہوں۔ قطب، ابدال، اوتاد، قلندر، غوث، یہ سب کے سب، یہ سب کے سب، اور یہ میں سب سے بات کر رہا ہوں، یہ سب کے سب دروازے علی ابن ابی طالب کے فقیر ہیں۔ اب جو میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اور جو بات کر رہا ہوں، آپ ذرا صرف تعبیریں سنیں کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ بڑا نام ہے، آپ میں سے اکثر لوگ شاید اس حوالے کی اتنی قدر نہ کر پائیں، مگر یہ جہاں تک آواز جا رہی ہے نا، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے، جتنے فرقے برے صغیر میں آ کے بنے نا، برے صغیر میں آ کے جو فرقے بنے اور جو تقسیمات ہوئی، اور جتنے
سلسلے چل رہے ہیں، چاہے وہ قادری سلسلہ ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقش بندی ہو، جتنے بھی سلسلے. اب سنیں آپ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ خود نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے. کیا لکھتے ہیں؟ فاتح اول از این امت مرحومہ حضرت علی مرتضیٰ است کرم اللہ وجہہ. کہتے کہ اس امت مرحومہ میں ولایت کے سلسلے کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات سے کھلتا ہے. پھر آگے چل کے لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں میں، کیونکہ یہ پرچہ جو ہے نا یہ میں اپنے بھائی کو گفٹ کروں گا اور وہ اپنے پاس رکھیں اسے. التفہیمات الالہیہ، اس میں لکھ رہے ہیں یہ ساری سلسلے. دیکھیں یہ خود کیا کہہ رہے ہیں. پھر آگے اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 130 اس کی پہلی جلد اسی سلسلے میں لکھتے ہیں، چنانچہ کسی از اولیاء امت نیست الا بخاندان حضرت مرتضیٰ مرتبط است بوجہی از وجوہ. لہٰذا جب سلسلے کا دروازہ علی ابن ابی طالب نے کھولا ہے تو کوئی بھی امت کا ولی بن ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ علی ابن ابی طالب کے خاندان سے جا کے جڑے گا. توجہ کیا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں خاندان علی چلو سمجھ میں آتا ہے، علی کی اولاد کی کیوں ضرورت ہے، علی کی اولاد کی کیوں ضرورت ہے. تو پھر لکھتے ہیں کیوں ضرورت ہے. کہا کہ ہاں اس وجہ سے، کہا کہ سر حضرت امیر کرم اللہ وجہہ در اولاد کرام ایشان سرایت کرد. فارسی میں لکھی ہے کتاب کہ اس لیے کہ علی کے پاس جو ولایت کے راز تھے، زیارت امین اللہ، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. کیا یہ امین اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، علی ابن ابی طالب کا لقب ہے. امین اللہ یعنی اللہ نے زمین پر جو کچھ نازل کیا ہے اسے امانتاً علی کے پاس رکھوایا ہے. توجہ کیا. دیکھیے یہ کیا لکھ کے جا رہے ہیں. کہا کہ ہمیں ٹھیک ہے علی سے تو ہم علی کے تو محتاج ہیں کیونکہ سارے سلسلے وہاں پر پہنچ رہے ہیں. کہا تو پھر ہم علی کی اولاد سے کیوں متمسک نہیں. کہا اس لیے کہ سر حضرت امیر در اولاد کرام ایشان سرایت کر. کہا اس لیے کہ اب ہم کیا کریں، علی سارے کے سارے راز اپنی اولاد کو دے کر چلا گیا. اب سنیں اس کے بعد یہ ایک حوالہ میں نے دیا، دوسرا حوالہ سنیں. دوسرا حوالہ ہے امام احمد رضا حنفی. امام احمد رضا حنفی ان سے نقل کی ہے یہ عبارت ملا علی قاری. بڑے نام ہیں یہ چھوٹے نام نہیں ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے لگام سنبھال رکھی ہے سرزمین پاکستان کے اندر، برادران اہل سنت کے امام شمار ہوتے ہیں. توجہ کیجیے کیا لکھ رہے ملا علی قاری. کیا کہتے ہیں سنیں. کہتے ہیں کہ مجھے اکابر سے یہ بات پہنچی ہے، میرے اکابر نے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے. کل سوال کیا تھا نا میں نے کہ امام حسن نے خلافت جو دے دی. سنیں آپ، اب میں بہت ہی مخفی انداز سے اس بات کو کھولوں گا نہیں، جتنی ان کی عبارت ہے وہی پڑھوں گا. کہ مجھے اکابر سے یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا حسن مجتبیٰ نے بخیال فتنہ و بلا یہ خلافت ترک کر دی. یعنی کیا مطلب؟ حسن چاہتے تھے کہ کوئی فتنہ برپا، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ، یہ ان کا عقیدہ ہے مگر آپ سن لیجئے، میں نے کہا نا غوث کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد میں غوثیت عظمیٰ کا سلسلہ قرار دے دیا. اور ہمارے نزدیک سب سے پہلا غوث اگر کوئی ہے تو وہ خود سیدنا حسن کی ذات ہے. توجہ کیا؟ سب سے پہلا غوث وہ خود ہمارے نزدیک کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک بغداد والے کا نام لیا اور پھر کیا کہتے ہیں
اور اس سلسلے کا آخری جو غوث ہوگا، جو غوث اعظم ہوگا، جو سب سے بڑا غوث ہوگا، غوث یعنی مددگار، جو سب سے بڑا مددگار ہوگا وہ ہوگا حضرت امام مہدی۔ توجہ کیا ہم نے؟ توجہ کی؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی محفلوں میں علی پہنچانا ہے، وہاں سے کچھ لانا نہیں ہے۔ توجہ کی؟ کیونکہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ بالکل خالص ہے۔ ملاوٹ والا دودھ ہونا معدہ خراب کر دیا کرتا ہے، ملاوٹ والا علی ایمان خراب کر دیا کرتا ہے۔ توجہ کیا؟ اس کا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ توجہ کیا؟ ہاں، لیکن کیا افراط و تفریط نہیں، ان سب کا احترام ہے، اس لیے کہ انہوں نے علی علی پھیلایا۔ آپ ان پر فاتحہ پڑھیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں، یہ ساری چیزیں بہت اچھی بات ہے، مگر میل نہیں کھاتا۔ یعنی کوئی یہ بھی سوال کرتا ہے نا کہ علی کا مقابلہ کسی سے ہے ہی نہیں نا، علی کا کیا مقابلہ کسی سے؟ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اور میں شعر پڑھتا رہا ہوں، یہ شعر یہاں سے بار بار پڑھتا ہوں۔ جلائے مرد ٹھوکر سے ابھارے ڈوبتا سورج، پڑھ چکا ہوں میں آپ کے سامنے شعر۔ جلائے مرد ٹھوکر سے ابھارے ڈوبتا سورج، جہاں میں بندگان با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یا علی مدد، اللہ یا رسول اللہ، علی محمد علی محمد کلندر صلوات توجہ عزیزوں، ساتھ ہیں اب انشاءاللہ، تیزی سے بس اب میں آگے بڑھوں۔ تو یہ اب آپ کے پاس یہ بات پہنچ گئی۔ اب جہاں سے بات ہماری شروع ہونے والی ہے، جہاں میں مسلسل وہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا، ولایت تکوینی کے مرحلے تک مجھے پہنچنا ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں تیزی سے آپ کی خدمت میں پہنچاؤں، کہ ہمارے پاس، میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی، آپ نے لیلۃ القدر میں دعا مانگی اور وہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تقدیر لکھ رہا ہے، صحیح، پروردگار عالم نے تقدیر لکھ لی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے کیا ایک مرتبہ تقدیر لکھ لی؟ دیکھیں، پہلے مجھے ایک باطل معنی کو رد کرنا ہے، پھر میں صحیح معنی تک آ سکوں گا۔ ایک معنی میں رد کر چکا ہوں پہلی مجلس کے اندر، تفویض کے ہم قائل نہیں ہیں کہ خدا چھٹی پر چلا گیا اور محمد و آل محمد کو ساری چیزیں دے دی اور اب نظام جو ہے وہ محمد و آل محمد چلا رہے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ معنی باطل ہے ولایت تکوینی کا۔ دوسرا معنی باطل جو آج پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ اگر تقدیر خدا نے لکھ دی تو اب کیا ہوا؟ خدا نے لکھ دی، اب خدا پابند ہے۔ خدا نے لکھ دیا بھائی میں اس سال جو ہے وہ فرض کیجئے فلاں بندے کی موت واقع ہو جائے گی، شب قدر میں لکھا گیا، اب پابند ہے کیا خدا اس کا؟ خدا کے ہاتھ بند گئے؟ بند گئے خدا کے ہاتھ؟ نہیں بندے۔
آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تو وہ تم سے نہیں کہتا کہ دعا کے ذریعے سے. تو جب اس نے تمہیں کہا دعا کا حکم دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے، خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے. توجہ کی آپ نے؟ ایک بات، یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل کیا ہے اس چیز کے اوپر کہ نہیں یہ چیز پروردگار عالم نے ایسا نہیں ہے کہ تقدیر لکھ دی تو اب بات ختم ہو گئی. نہیں، پروردگار عالم خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے پروردگار عالم اسے وہ. اب فرض کر لیجئے شب قدر سے پہلے کوئی شخص کہیں اور تھا، شب قدر گزرنے کے بعد علی والا ہو گیا. زندہ باد، مردہ باد. توجہ کیجئے، تیزی سے جانے دیجئے مجھے، اب یہاں پر بات رکے نا کہ دیکھیے اب وہ علی والا ہو گیا. اب کیا ہوا؟ تقدیر تو خدا نے لکھ دیا تھا. توجہ کیجیے، اب یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون. اگر زمین والے سب کے سب ایمان لے آئیں اور بات تقوی ہو جائیں، لفتحنا علیہم تو ہم ان کے اوپر کھولیں گے برکات کے دروازے، کھولیں گے، آسمان سے بھی کھولیں گے، زمین سے بھی کھولیں گے. مجھے آگے عزیز من موبائل بند کرنا، جزاک اللہ. صحیح. تو اب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم ان کے لیے آسمان سے بھی دروازے کھولیں گے، زمین سے بھی دروازے. اب شب قدر سے پہلے اب روایت نے آ کے کیا کہا؟ آمنو سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا، ایمان والے ہو جائیں اور تقوی الہی اختیار کریں. تو امام نے اس کی تفسیر کیا بیان کی؟ آمنوا بولایت علی ابن ابی طالب واتقوا اللہ. اگر علی پر ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو پروردگار ان کے لیے برکات کے دروازے. اب شب قدر کے بعد وہ علی کا ماننے والا ہو گیا. اب اس کی تقدیر میں جو لکھا گیا بل یداہ مبسوطتان، خدا کے ہاتھ کیا ہے؟ کھلے میں. لہذا یہاں پر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. توجہ کی آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے ہاتھ پابند نہیں. اب سنیں آپ ایک اور چیز، یہ بات آپ تک پہنچ گئی؟ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ دعا والی دلیل، اگر کوئی شخص تبدیل ہو جاتا ہے. تیسری دلیل لیس للانسان الا ما سعى. چوتھی دلیل توجہ کیجیے، روایات اہل بیت میں آیا اگر کوئی شخص صدقہ دے تو پروردگار کیا کرے گا؟ اس کی موت کو اب شب قدر میں پروردگار عالم نے لکھ دیا تھا کہ اس سال اس کی موت، اس نے 23 رمضان تک تو کچھ نہیں دیا تھا، 24 رمضان کو صدقہ دے دیا. توجہ کیا آپ نے؟ تو جیسے ہی اس نے 24 رمضان کو صدقہ دیا تو اب کیا ہوگا؟ روایت کہہ رہی ہے کہ صدقہ کیا کرے گا؟ اس کی موت کو. اس کا مطلب یہ کہ میں نے کہا بھی تھا آپ سے، پروردگار عالم کو ایک شب کی بندگی نہیں پسند ہے. ہاں لیکن اب ایک جملہ کہہ دوں، آپ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، پروردگار عالم کو ایک شب کی بندگی ایک ہی مرتبہ پسند آئی جب علی بستر رسول پر سو گیا. اللہم صلی علی
محمد. پروردگار عالم کو ایک شب کی بندگی فقط ایک ہی شب پسند آئی. وہ رسول کی مرضی کے لیے بستر پر چلا گیا, خدا نے اپنی مرضی علی کو دے دی. اور میں کہوں, اب اس سے بھی بات کو سمیٹوں, اس سے کم, علی ابن ابی طالب نے تو ایک شب میں مرضی خریدی نا, مگر حسین کا کمال یہ ہے کہ چند لمحوں میں مرضی خدا کو خرید. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. یہ ہے ولایت, مرضی دی پروردگار عالم. مگر یہ مرضی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو میں بار بار توحید کو بچا کے چل رہا ہوں نا, اس لیے کہ موضوع کی حساسیت ہے. توجہ کیجیے. اس کے بعد ایک اور دلیل, صدقہ دیا ہوں. توجہ کیجیے, قرآن کی ایک آیت ہے, یمحو اللہ ما یشاء. پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. وَيُثْبِتْ, اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور پروردگار کے پاس ام الکتاب ہے. اس کا مطلب پروردگار کے ہاتھ بندھے ہوئے. اب یہاں سے بات سنیں, یہ جو ام الکتاب ہے نا, ام الکتاب دو چیزیں, ایک ہے ام الکتاب, ایک ہے لوح محفوظ. جو چیز پروردگار عالم ام الکتاب میں لکھتا ہے اسے کہتے ہیں قضاء الہی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کچھ پروردگار عالم کے حتمی فیصلے یہ تو ہو کر ہی رہیں گے, جن میں سے ایک کربلا ہے کہ آدم سے لے کر امام حسین کی شہادت تک ہر نبی نے, ہر امام نے امام حسین کی شہادت کی خبر, یہ ام الکتاب ہے. یثبت, ثابت شدہ ہے کہ یہ کام تو پروردگار لے گا ہی لے گا, ہوگا ہی ہوگا. دوسری چیز ہے جسے کہتے ہیں لوح محفوظ. لوح محفوظ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے. تو وہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے, یمحو اللہ ما یشاء. تم تھوڑی پروردگار کو سکھانے آؤ گے, خدا جو چاہے لکھے, جو چاہے مٹائے. توجہ کیا عزیزوں. اور یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, اے صاحب یہ ایک آنسو پہ جنت کیوں؟ ارے بھائی جنت اس کی ہے, ایک آنسو پر دے یا ایک نعرے پر دے. جو کیا آپ نے, مگر اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے, جو یہ باتیں کرتا ہے نا, اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قبلہ تمہارے آگے تو کوئی روتا بھی رہے تو شاید تم کچھ نہ دو. توجہ کیا آپ نے عزیز. تو یہ پروردگار عالم کا, تو یہ پروردگار عالم کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے, پروردگار کے ہاتھ کھلے ہوئے. اب آئیے, جس نے اس عقیدے کو رکھا وہ کون ہے؟ کہ نہیں صاحب, جو پروردگار عالم نے خلقت کے وقت لکھ دیا تھا وہ لکھ دیا تھا. وہ کون ہے؟ وہ ہے یہود. وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے, سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 64, جا کر دیکھیے گا, ہوم ورک کیجیے گا. قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہود کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ مغلول, باندھ دیے گئے. اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا, مغلولہ, باندھے ہوئے اللہ کے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ مغلولہ. پروردگار کہتا ہے غلت ایدیہم, حبیب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ان کے ہاتھ بندھے. اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, یہ لعنت زدہ ہے ایسی بات کر کے. خدا کے ہاتھ بندھے میں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر خدا کی لعنت. پھر پروردگار کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان, خدا تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. خدا محتاج نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. توحید ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق بما یشاء, پروردگار جیسا چاہے صرف کرے, مملکت اس کی ہے. ينفق بما یشاء, مملکت اس کی ہے, جیسے چاہے خرچ کرے, جسے چاہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا لوگ حسد کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنے فضل سے اس کو کیوں دیا, اس کو کیوں دیا.
توجہ کیجیے عزیزوں، میں نے کہا تھا نا پروردگار عالم کے یہاں پر فضل بانٹنے کا طریقہ ہی الگ ہے، ہماری فکر الگ ہے۔ دیکھیے توجہ کیجیے، روایات میں ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں پہلے شاید پیش کر چکا ہوں، اگر کر بھی چکا ہوں تو تکرارن اور تذکرن۔ دیکھیے پروردگار اپنے بندوں کا انتخاب کیسے کرتا ہے۔ روایت کے اندر ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم کسی مومن کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ کو پروردگار عالم نے گاڑی دے دی، میں نے آپ کی گاڑی دیکھی اور اس پر حسد کیا، اس کے پاس کیوں ہے؟ حقیقت میں آپ سے حسد نہیں کر رہا ہوں، میں عطائے الہی پر حسد کر رہا ہوں۔ وجہ کیا؟ روایت کے جملے کیا ہیں؟ جب کوئی مومن کسی مومن کے پاس، مومن کی قید لگا رہا ہوں، کسی مومن کے پاس کوئی چیز دیکھ کر حسد کرتا ہے، پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے لکھو کہ میں اسے یہ چیز کبھی عطا نہیں کروں گا۔ حسد، یہ حسد ہی تو تھا شیطان کا، یہ ابلیس کا حسد ہی تو تھا کہ جس نے اسے جنت سے نکال کر کہاں پھینک دیا۔ بچائے، دعا کریں اس فرش ادا پر، پروردگار امام حسین کا واسطہ اس برائی کو ہمارے دلوں سے دور کر دیں۔ اور پھر دیکھیں، آپ مانگنا ہے نا، آپ کو بھی وہ چیز پسند آ رہی ہے، میرے پاس بھی ہو۔ امام کہتے ہیں دیکھو کیا کرو، جب تم کسی مومن کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہو ماشاء اللہ۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ نظر بد سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ نظر بد توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ماشاء اللہ۔ صحیح ہے؟ ماشاء اللہ کہو جب کسی مومن کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھو۔ پھر کیا کرو؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار جب تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا۔ اور جب تم یہ بات کہو گے تو پروردگار اپنے ملائکہ سے کہتا ہے لکھو اسے اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ چیز عطا کرنا۔ توجہ کیجیے، توجہ کیا؟ پروردگار عالم کے یہاں پر رزق کی تقسیم کے طریقے دوسرے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں پیسے والا ایسے بنوں گا کہ بینک میں اکاؤنٹ سیونگ کھلوا لوں۔ پروردگار عالم کے یہاں پر یہ نہیں ہے، پروردگار کہتا ہے دوں گا اس وقت جب تم میرے بندوں کو دینے والے بنو۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ منها 100 حبۃ۔ واللہ آیت قرآن عجیب ہے، توجہ کیجئے عزیزوں۔ چاہتے ہیں پروردگار ہمیں عطا کرے، پروردگار کہتا ہے تم چاہتے ہو نا میں تم پر رحم کروں، تم میری مخلوق پر رحم کرو۔ سمپل فارمولا ہے خدا کے پاس۔ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے سے میں تمہیں پیسے والا نہیں بناؤں گا، نہیں بناؤں گا۔ کریڈٹ اکاؤنٹ کھولو، 2 لوگوں کو بانٹو، میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ اس لیے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجئے، کیا اس کے پیچھے فلسفہ ہے؟ اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جب میں اسے دے رہا تھا انا عند عبدی کالظن بی، کل میں نے پڑھا تھا، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آگے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے مجھ سے حسن ظن رکھا کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی، اور جو میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کل بھی دے گا تو کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے ہاتھ خالی کر دوں؟ عزیزو در اہل بیت پہ آئے ہو، دعا مانگو، پروردگار مومن کے ہاتھ کا اتنا تو شرف ہے جو حسین کی بارگاہ میں پھیلے وہ کسی اور کی بارگاہ میں نہ پھیلے۔ لے کے جائیں یہاں سے، یہ اہل بیت کا خزانہ ہے، یہ کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم بانٹ رہا ہے، مگر طریقہ کیا ہے؟ انفاق کرو، دو، اور دینے کے لیے سب سے اچھی راہ کیا ہے؟ تم حسین کے نام پر دو تو خدا تمہیں کیا دے۔ رزق کا طریقہ پروردگار ہے۔ میں اپنے گھر میں بھی یہی باتیں کرتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں میرے بھائیوں سے جو مجھے جانتے ہیں، میں اپنے گھر میں بھی یہی باتیں بچا کے سیونگ اکاؤنٹ کچھ نہیں، آپ کسی کا رزق کھلوا دیں، اس کے اندر اپنی پارٹنرشپ کر لیں، اس کے اندر اپنی اور خدا سے دعا تو کریں، توکل علی اللہ تو آئے، نظر تو آئے، نظر تو آئے، کھولتے چلے جائیے۔ پروردگار، توجہ کیجئے، چھٹے امام کی حدیث کے جملے ہیں عزیزوں، ایک درود پڑھ دیجیے۔ چھٹے امام کی حدیث کے جملے ہیں۔ کیوں؟ ایک چیز یاد رکھیے، کائنات کے رسول کے پاس علم تھا،
علم تھا مگر رسالت خدیجہ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکی. جب کائنات کے رسول کو خدیجہ کی ضرورت تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا آپ آیتیں پڑھتے خوشی ہوتی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، اے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، جب محمد کا ہاتھ تنگ ہو تو خدا خدیجہ دیتا ہے، محمد کی اولاد تنگ ہو تو فاطمہ دیتا ہے. محمد آل محمد ترین صلوات. توجہ کیا آپ نے عزیزو؟ تو جب محمد مصطفیٰ کو رسالت پھیلانے کے لیے مال خدیجہ کی دولت پڑی، دیکھیں دین مال کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. سمجھیے جہاں تک بات جا رہی ہے، جو مالدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھے سوچے. توجہ کیجیے، چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب دین مال کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا نا، تو پروردگار عالم نے، مفہوم میرا ہے، روایت امام کی ہے، پروردگار عالم نے ہر زمانے کے لیے ایک خدیجہ رکھی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا کمال ہے کہ وہ رحمت ہم اپنے پاس لے لیں. پروردگار انتخاب کرتا ہے کس کو دوں مال. حسین کی راہ میں بخل تو نہیں کر رہا. عجیب لوگ، بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، آئے وہاں پر مولانا یہ زری پہ اتنا سونا لگا ہوا ہے، غریبوں کو دے دیتے تو. عجیب نہیں، ارے بھیا اتنے غریبوں کو حسین پال رہا ہے، اور یہ باتیں وہی کرتا ہے جو خود کچھ نہیں دیتا. توجہ کیجیے، وہی دیتا ہے. غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، دیتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے پھر بہت اچھا کام کیا، کہا اچھا چلیں اس کو ایک کام کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، بتائیں کتنے کا ہوگا. اس نے بولا اتنے ڈالر کا ہوگا. کہا کتنے شیعہ ہیں؟ کہا اتنے شیعہ ہیں. بھائی تیرے حساب کے $2 بنتے ہیں، یہ مجھ سے لے لے، آئندہ اعتراض مت کرنا. ارے جس کے نام پر دیکھیے آپ، یہ کیا ہے؟ زیارت جامعہ سے بے خبر انسان ہے. وَبِيُمِّهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، آپ کے صدقے سے خدا رزق بانٹتا ہے. یہ در آباد ہے، یہاں لوگ جا رہے ہیں، پر عطا کر رہے ہیں. کیا نہیں مل رہا حسین کے دروازے پر؟ سب کچھ مل رہا ہے. میں اور آپ اپنی بصیرت کے اندر اضافہ کریں، وہاں پر ساری چیزیں موجود. تو توجہ کی عزیزوں، خدا کے یہاں پر رزق کا نظام کچھ اور ہے. تو میں جس طرف جانا چاہ رہا تھا، وہ کہاں جانا چاہ رہا تھا؟ اب آپ ذرا توجہ کی. حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. یہ واقعہ بچوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، مگر میں لا اس لیے رہا ہوں کہ ولایت تکوینی سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے. حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا شادی ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، میوزک چل رہا ہے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ رات کو تو خوشی منا رہے ہیں، صبح غم منا رہے ہوں گے. کہہ کہ حضرت عیسیٰ چلے گئے. حواری ساتھ تھے، حواری نے دیکھا کہ صبح بھی خوشی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ گئے جناب عیسیٰ کے پاس، کہا آپ نے تو کہا تھا صبح خوشی منا رہے ہوں گے، یہاں تو صبح غم منا رہے ہوں گے، یہاں تو صبح بھی خوشی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دیکھا، کہا ایک نہیں، اب مجھے خدا سے بات کرنی پڑے گی. پروردگار سے پوچھا، پروردگار تو نے تو مجھے یہ علم عطا کیا تھا. نبی خدا کی زبان ہے نا. توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ، رات کو ایسا ہوا کہ جب یہ دونوں شب زفاف اپنے کمرے میں داخل ہوئے، کسی غریب نے دستک دی. دلہن اٹھی اپنے بستر سے، اور اس نے اٹھنے کے بعد اس فقیر کو کھانا کھلا دیا. توجہ کیجیے، کہ اس نے اٹھنے کے بعد اس فقیر کو کھانا کھلا دیا، میں نے تقدیر کو تبدیل کر دیا. اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کو کہا دیکھو اب عیسیٰ کو بھی بچانا ہے، عقیدہ توحید بھی بچانا ہے. کہا عیسیٰ میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ جا کے وہ بستر اٹھاؤ، جس بستر پر وہ گئے تھے وہ بستر اٹھاؤ، اس کے نیچے دیکھو ایک بچھو ہوگا. وہ بچھو اسے دھولے کو ڈسنے والا تھا، لیکن جب دلہن نے یہ کام کیا تو میں نے اس بچھو کو روک لیا. توجہ کیجیے، جناب عیسیٰ آئے، انہوں نے اپنے حواریوں کو بلایا، کہا چلو چلے، کہا بستر ہٹاؤ، بستر ہٹایا، نیچے بچھو. توجہ کیا آپ نے؟ تو کہا کہ دیکھو یہ بات تھی. کیا کیا؟ پروردگار عالم نے تقدیر کو، اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدا. کیا کہتے ہیں اسے؟ عقیدہ بدا. توجہ کی، یہاں تک آ گئے.
عقیدہ بدا کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ بدا کا بدا کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں بدا الظہور بعد الخفاء، کسی چیز کو چھپانے کے بعد ظاہر کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال کروں آپ سے، پہلے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ چھپانے کے بعد کسی چیز کو کیا کرنا؟ ظاہر کرنا۔ کسی چیز کو چھپا لینا، اس کے بعد ظاہر۔ سوال یہ ہے کیا پروردگار عالم کے علم میں تبدیلی آئی؟ دو چیزیں ہو گئی، یا تو وہ مر جاتا جو خبر حضرت عیسیٰ کے پاس تھی، یا تو اس کو بچنا تھا۔ تو یہ جو تبدیلی آئی، کیا خدا کے علم میں تبدیلی آئی؟ خدا کے علم میں تبدیلی نہیں آئی، اس کی تقدیر میں تبدیلی آئی۔ یعنی خدا نے کس طریقے سے لکھا تھا؟ خدا نے یوں لکھا تھا، اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی اگر اس کی دلہن نے صدقہ، تو جیسے ہی شرط ختم ہو گئی، یعنی اس نے صدقہ دے دیا، تو تقدیر، اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدا، اس کو کیا کہتا ہے؟ عقیدہ۔ مگر اب آپ توجہ سے سنیے گا، یہ وہ فرق ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں بچے، مولانا آپ لوگ شیعہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آپ حضرات دعویٰ کرتے ہیں جو اللہ جانتا ہے وہ اہل بیت جانتے ہیں، تو اللہ اور اہل بیت کے علم میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ ایک فرق ہے اللہ اور اہل بیت کے، یا اللہ اور رسول کے علم میں، کہ پروردگار عالم اپنے رسول سے کبھی کبھار کسی چیز کو مخفی، اس کا علم اسے بعد میں، یہ ایک علم خدا اور علم نبی میں یہ ایک فرق ہے۔ توجہ کی آپ نے عزیزوں؟ اب یہی وہ روایت ہے کہ جسے ائمہ علیہ السلام اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا جو علم ہے وہ 73 حروف پر ہے۔ کتنے حروف پر ہے؟ اب یہ حروف کیا مجھے نہیں معلوم، ظاہری سی بات ہے یہ الف با تا سا جیم والے حروف تو نہیں ہوں گے، کیا حروف ہے اللہ جانے، اور جسے اللہ نے بتایا وہ جانے۔ نہیں، اچھا آسان کر دیتا ہوں، اللہ جانے یا علی جانے، صحیح ہے۔ یہ 73 حروف کیا ہے نہیں پتا، مگر امام نے کیا کہا کہ 72 ہمیں عطا کر دیے، ایک اس نے اپنے خزانے میں مخفی رکھا۔ توجہ کیجئے، اب اہل بیت کی قدرت کو اگر سمجھنا ہو نا تو پوری دنیا آج اس بات کا اعتراف کرتی ہے قدرت کا تعلق ہوتا ہے علم سے۔ توجہ کیجئے، قدرت کا تعلق ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ایک شخص تھا، ابھی یہ جو اتنے زیادہ ڈالر کے ریٹس میں فرق آیا، ایک صاحب تھے وہ بیچارے نقصان کر بیٹھے، ایک صاحب تھے وہ پروفٹ میں چلے گئے۔ تو جس کو مارکیٹ کا علم تھا، اس کے پاس قدرت تھی، اس نے اپنے آپ کو نقصان سے، تو جس کے پاس خدا کے علم میں سے 72 حروف ہوں، اس کے پاس کس چیز کی قدرت نہیں ہوگی؟ توجہ کیجیے، اللہ صلی اللہ۔ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ علم الہی کا خزانہ ہے علی ابن ابی طالب۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت چھوٹی سی مثال، توجہ کی، میں اس لیے مثالوں سے آپ کو قریب کر رہا ہوں۔ ایک مثال دینا چھوٹی، میں آپ سے کہوں صاحب 2 گلی چھوڑ کر، یہ ہے ایک مشکل جب توحید پڑھی جائے گی، مگر میں کیا کروں، موضوع کے تقاضوں کو مجھے پورا کرنا ہے۔ میں آپ کو کہوں صاحب وہ 2 گلی چھوڑ کے میرا 800 کلو 900 کلو کا ایک وزن پڑا ہوا ہے، سامان ہے میرا 900 کلو، آپ جائیں لے کے آ جائیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے آپ کا احترام کرتے ہیں مگر اتنا بھی نہیں ہوتا، آپ کہیں 900 کلو اٹھا کے آ جائیں۔ اس کے بعد میں جیب میں سے ایک چابی نکالوں، میں کہوں بھائی یہ گاڑی ہے، آپ نے مولانا صاحب آپ بھی عجیب مذاق کرتے ہیں، گاڑی ہے مجھے کیا کرنا ہے، ایکسیلیٹ اسٹارٹ کرنا ہے، سیلف لگانا ہے، لے کے آ جانا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے مولانا صاحب، آپ حکم فرمائیں۔ دیکھیں جب تک آپ کو 900 کلو کا علم نہیں تھا کام مشکل تھا، جب آپ کو 900 کلو کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا کام، جس علی کی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا ایسی ہو
جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں بال ہو، اس علی کے لیے کیا مشکل ہے خیبر کا دروازہ اکھاڑے؟ محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اب آپ اس حدیث کو سمجھیے، اب آپ اس حدیث کو سمجھیے، یہ مولا کائنات نے کیوں فرمایا، یہ مولا کائنات نے کیوں کہا کہ ہر وہ چیز کے جو قرآن میں ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ الحمد میں ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي الْحَمْدِ، اور ہر وہ چیز کے جو سورہ حمد میں ہے وہ کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اور ہر وہ چیز کے جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، اور ہر وہ چیز جو با میں ہے وہ با کے نقطے میں۔ وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ، علی کی نگاہوں کے سامنے یہ دنیا ایک نقطہ کی حیثیت۔ اور اگر ابھی بھی آپ پلین میں بیٹھے جہاز میں بیٹھے، جب پلین بلندی پر جاتا ہے دنیا کتنی سی نظر آتی ہے؟ یہ مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ اور میں تھوڑے سے بلند ہو جائیں دنیا اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے جس کا نور عرش الہی پر خلق ہوا ہو۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، توجہ کیجیے، توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ یہی وجہ کا یا سلمان یا جندب، سلمان اور جندب، خدا کو پہچاننا ہے، علی کو پہچانو۔ معرفتی بن نورانیہ، میرے نور کی معرفت حاصل کرو، تمہیں پتہ چلے گا علی ابن ابی طالب۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر آپ کے پاس آیا، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر ایک روایت پڑھنا چاہ رہا تھا۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں اب وہ بات کل آگے بڑھاؤں گا، مگر یہ جو سن لیجئے، تو یہ دوسرا باطل نظریہ کیا جو یہودیوں کا نظریہ کہ خدا نے اگر آپ کی تقدیر لکھ دی اور آپ کو خلق کر دیا تو بس اب جو کہہ دیا وہ۔ اس عقیدے کو ہم شیعوں نے نہیں اپنایا، اس عقیدوں کو انہوں نے اپنایا کہ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، گر یہی دین ہے اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان۔ توجہ کی، ہم نے اس عقیدے کو نہیں اپنایا، بلکہ میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 64 جا کر دیکھیے کیا کہہ رہا پروردگار۔ غلت ایدیہم، ان سے کہو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان، پروردگار عالم کے ہاتھ کھلے ہوئے، ینفق کیف یشاء، پروردگار جیسا چاہتا ہے، یا بما یشاء، پروردگار جیسے چاہتا ہے ویسے تصرف کرتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ آل محمد کی قدرت، آل محمد کی قدرت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار کے ہاتھ بندھ گئے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب میں کل اس کی وضاحت کروں گا، آج فقط ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہو یہ رہا ہوتا ہے، ارادہ وہ کر رہا ہوتا ہے، کام یہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے ولایت تکوینی۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، یہ ولایت تکوینی، یہ جو تقسیمیں کی گئی ہے نا صاحب، وہ طول میں ولایت ہے یا عرض میں ولایت ہے، یہ طول اور عرض کی ولایت کی بات نہیں ہے، یہ مظہر پروردگار ہے، یہ مظہر پروردگار ہے۔ وہ وہاں ارادہ کرتا ہے، وہ وہاں کہتا ہے کن، یہاں علی کہتا ہے فیکون۔ یہ ہے ولایت تکوینی، توجہ کیا آپ نے؟ اور اگر پھر کسی کو اعتراض ہے تو انشاءاللہ میں کل اس بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا، اس نقطے تک میں نے آپ کی بات پہنچا دی ہے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزو؟ ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ، کافی تیزی کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، بدا کی بھی بحث آئی اور یہ ساری چیزیں، مگر کیا کروں، اب اس سے زیادہ میں موضوع کو روک
نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے آگے اور بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یقین جانیے مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس منبر کی عظمت کی قسم کھا، دل چاہتا ہے باہر سبیل لگا کے آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ آپ مولا کے عزادار ہیں، آپ حسین پر گریہ کرنے کے لیے آئے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا شرف ہے، ہماری بلندی ہے۔ بس عزیزوں ایک چیز ہے نا، ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، یہ فلاں کا مقلد ہے، یہ ان چیزوں سے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ ہم سارے کے سارے علی ابن ابی طالب کے پرچم کے رہتے ہیں، ہم سب کے سب علی ابن ابی، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جس طریقے سے اہل بیت کے کربلا والے حسین کے پاس پہنچے تھے انشاءاللہ۔ عزیزوں آج مجھے جناب زہیر ابن قین کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ زہیر ابن قین انہوں نے 60 ہجری میں حج کیا، اور حج کے بعد ایک مرتبہ جب واپس آ رہے تھے تو منزل روادہ، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، منزل روادہ، ہاں، کیونکہ منزل ثعلبیہ پہ امام حسین کو خبر ملی تھی کہ مسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ منزل روادہ کے اوپر امام حسین نے دیکھا کہ زہیر ابن قین کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور جب وہ خیمہ لگا ہوا ہے تو ایک مرتبہ امام علی مقام نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ زہیر سے جا کے کہو کہ حسین آپ کو بلا رہے ہیں۔ زہیر نے ایک مرتبہ بات کو ٹالنا چاہا، یہ بھی ایک عجیب فکرہ ہے۔ تو زہیر کی بیوی نے زہیر سے کہا تم ٹال مٹول کر رہے ہو جبکہ حسین فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے۔ زہیر جاؤ جا کے بات سن لو کیا کہنا چاہتے۔ زہیر آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام سے گفتگو ہوئی۔ اب وہ بیوی کہ جس نے زہیر کو بھیجا ہے وہ خود منحرف ہو گئی۔ عزیزو یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کو انسان سمجھے۔ جب زہیر واپس گئے نا تو واپس جانے کے بعد زہیر نے بتایا، کہا کہ اب تک زہیر جس کے ساتھ بھی تھا، اب سے زہیر حسین کے لشکر میں۔ اور ایک مرتبہ بیوی نے جیسے ہی ناراضگی کا اظہار کیا تو زہیر نے کہا انتی طالق، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد اپنا سارا سامان اٹھا کے اپنے اصحاب سے کہتے ہیں دیکھو تم میں سے میری دوستی فقط اسی سے ہے کہ جس کی دوستی حسین سے ہے، چلو میرے ساتھ حسین کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ سب کے سب آگے امام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ کاروان آگے چلا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، کربلا کے اندر خیمے لگے، اور جب کربلا میں خیمے لگے تو اس وقت یہ منظر جو آپ کے سامنے آتا ہے نا کہ امام حسین نے کہا کہ خیمے ہٹاؤ، ایک مرتبہ زہیر ابن قین آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک خط کھینچا۔ مولا عباس نے نہیں کھینچا تھا یہ خط، زہیر ابن قین نے کھینچا تھا۔ ایک خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ جو اس خط کو پار کرے۔ مولا عباس آگے بڑھے، خط کو مٹا دیا۔ زہیر سمجھے عباس ڈر گئے، عباس ڈر گئے۔ زہیر نے عباس کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، انت الذی ادخرک ابوک لمثل ھذا اليوم، عباس تو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا تھا، کیا ڈر رہے ہو؟ زہیر ڈر نہیں رہا ہوں، اگر امام نے کہہ دیا نا خیمے ہٹانے تو ہٹا، میں ڈر نہیں رہا ہوں۔ بس عزیزو ایک مرتبہ ایک وہ وقت آیا کہ عاشور کا دن آیا، زہیر نے حر کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے، حر شہید ہو گئے، زہیر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک زہیر باقی رہے،
ظہر کی نماز کا جیسے ہی وقت ہوا، ابو ثمامہ سیدابی، سنیے گا یہ بھی مسائل سن لیجیے کیونکہ ان کے نام بہت کم ذکر ہوتے ہیں. ابو ثمامہ سیدابی آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین سے کہا مولا نماز کا وقت ہوا جاتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیدابی کو دعا دی، کہا جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اس کے بعد جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ایک مرتبہ سعید ابن عبداللہ آگے آئے اور آگے آنے کے بعد کہتے ہیں کہا مولا آپ نماز پڑھے، سعید آپ کی حفاظت کرے گا. ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر، ادھر سعید ابن عبداللہ ڈٹ گئے اور ادھر سے تیر آنا شروع ہوئے. جب تک حسین نے نماز تمام کی، روایت کا جملہ یہ ہے 13 تیر سعید ابن عبداللہ کے جسم پر لگ چکے تھے. جیسے ہی حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید ابن عبداللہ کے سینے پہ ایک نیزہ لگا اور سعید نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا، اور ایک جملہ کا عزیزو یہ ہے کربلا والے، ایک جملہ کا مولا کیا میں نے وفا کر لی آپ کے ساتھ؟ میں کہوں گا سعید تو نے 13 تیر کھائے ہیں، تیرا مولا 600 تیر کھائے گا. تیرا مولا 600 تیر کھائے گا. عزیزوں مجھے نہیں پتا، میں امام حسین کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، مگر جعفر صادق نے ایک جملہ کہا ایک تیر ایسا چلا جو سینے سے گیا پشت سے باہر نکلا. اتنا بڑا سوراخ تھا حسین کے جسم پر، اگر آگے سے دیکھو تو پیچھے کا منظر. اجرکم علی الزہرا. سعید نے ایک سوال کیا کہ مولا میں نے وفا کر دی. حسین کی کریمی دیکھو، سعید آج تو نماز میں آگے کھڑا رہا ہے، جنت میں حسین کے آگے آگے تو چلے گا. سعید نے کہا انا للہ. عزیزو زہیر نے جنگ کی سعید کے بعد، جب نماز تمام ہوئی زہیر جنگ کے لیے گئے، 120 لوگوں کو قتل کیا. اس کے بعد زہیر چلے گئے. وہ بیوی جس نے زہیر کا ساتھ نہیں دیا تھا نا، ایک کفن بھیجا کہ جا کر زہیر کے جسم پہ کفن ڈال دینا. جب غلام آیا اس نے دیکھا ارے یہاں تو فاطمہ کا بیٹا بیگا، کفن لے کر واپس چلا گیا. کہا جب زہرا کے لال کو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، مل کر میرے ساتھ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہمارے اس پرسے کو ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے. ماتم حسین.